بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان۔ سب سے پہلے تو جو لوگ شکوہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کہ پاکستانی نکلتے نہیں ہیں، اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، خاص طور پہ وہ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ بات کرتے رہتے ہیں، تو میں انہیں یہ بتاؤں کہ اس وقت آزاد کشمیر ہو یا بلوچستان ہو، لوگ کئی مقامات پر دھرنے دے کر بیٹھے ہیں اور اپنے جائز مطالبات یا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے وہ اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ وہاں خواتین بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور اب سوشل میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کی آواز کو دنیا تک پہنچائے اور ان کی آواز بنے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے اور پاکستانی میڈیا کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کی کوریج کرے یا دنیا کو بتائے کہ وہ لوگ کیا مطالبات کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کیا حالات گزر رہے ہیں۔ میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وقت پوری دنیا تک بلوچستان کے لوگوں کی آواز پہنچائیں اور کشمیر کے لوگوں کی آواز پہنچائیں، تاکہ وہ سخت موسموں کے اندر بیٹھ کر اس وقت جو احتجاج کر رہے ہیں یا اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں انہیں مایوسی نہ ہو۔ ان کی آواز بننا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بلوچستان میں ایک دھرنا ختم ہو گیا، ہنا اوڑک کا جو ایک دھرنا تھا وہ ختم ہوا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ بازیاب ہوئے ہیں اور کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں حکومت کی جانب سے، جس کے بعد ان کا وہ دھرنا ختم ہوا۔ لیکن باقی جگہوں پہ دھرنے جاری ہیں۔ زیارت کے جو لوائقین ہیں وہ بھی اس وقت دھرنے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبکہ ایک اور انفارمیشن مجھے ملی جو بڑی حیران کن اور پریشانی والی بات ہے کہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ اپنے استعفے جمع کروا رہے ہیں۔ اس کی کنفرمیشن نہیں آ رہی، لیکن یہ بار بار گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر، یا بلوچستان میں لوگ کلیم کر رہے ہیں بار بار، کیونکہ جب تک سرکاری طور پہ اس کی تصدیق نہیں کی جاتی تب تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور سرکار ایسی خبروں کی تصدیق جلدی کرتی نہیں ہے۔ بہت زیادہ ڈی مورال ہوئی ہے پولیس اور سیکیورٹی فورسز بلوچستان میں، اور انہیں لگا کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا مرنے کے لیے، اور ان کا ساتھ کسی نے نہیں دیا جب وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ 200 کی تعداد میں دہشت گرد آئے ہوئے تھے اور وہ چاروں طرف سے گھیر کر گولیاں چلا رہے تھے۔ ایسے میں نہ تازہ کبک بھیجی گئی اور نہ ہی ہتھیاروں کی سپلائی بھیجی گئی، بلکہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو سپلائی ہتھیاروں کی آ رہی تھی اس کے رستے میں بھی روڑے اٹکائے گئے، جبکہ عام شہری نکل کر پولیس کی مدد کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور پھر جو پولیس کے ساتھ ہوا، جس طرح ان کی لاشوں کے ساتھ ہوا، جیسے بے حرمتی کی گئی، یہ سارا کچھ اب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ تو پولیس اب اس وقت بہت ناراض ہے، نہ صرف ناراض ہے بلکہ وہ خوفزدہ بھی ہیں کہ انہیں تو جیسے ایک چارے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے ویسے استعمال کیا جا رہا ہے، لہذا اب وہ استعفے دے رہے ہیں۔ الگ الگ اطلاعات آ رہی ہیں، کبھی تصاویر لگا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ پولیس والے انہوں نے استعفیٰ دے دیا، کبھی کوئی ڈاکومنٹ دیا جاتا ہے کہ یہ پولیس والے انہوں نے بھی ریزائن کر دیا۔ اب سرکار اس کے اوپر کیا حکمت عملی بناتی ہے یہ ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لوگ کافی ناراض ہیں بلوچستان میں، وہ اس وجہ سے بھی ناراض ہیں کہ ہمارے وسائل کے ساتھ، یعنی ہمارے پیسے پہ لیے ہوئے قیمتی جہازوں پہ بیٹھ کر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کوئٹہ آئے، لیکن انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی، ہمارے شکوے ہمارے گلے سنے ہی نہیں۔ تو اس بات کے اوپر انہیں کافی تکلیف ہے۔ جو وزیر داخلہ ہے جس کو اس وقت بلوچستان میں ہونا چاہیے تھا، وہ ورلڈ ٹور کر رہا ہے، کبھی اقوام متحدہ کے اندر، کبھی کہیں پہ کبھی کہیں پہ، پھر زودان ممداری سے ملاقات کرنی ہے امریکہ میں، جو نیو یارک کا میئر ہے، ابھرتا ہوا لیڈر ہے اور بہت تگڑا سیاسی لیڈر ہے وہاں پہ امریکہ میں، اور بڑی مقبولیت ہے اس کی پبلک میں، اس سے بھی ملاقات کے لیے دعوے کیے جا رہے تھے۔ وہ ملاقات تو کٹائی میں پڑ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محسن نقوی کے بارے میں پاکستانیوں نے امریکہ میں باقاعدہ یہ ٹرینڈ چلایا، اور امریکن سرکار کو تو وہ نہیں قائل کر سکیں کیونکہ وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن زہدان ممدانی جو ہیں، جو میئر ہے نیو یارک کا، اس کی ٹیم کے ساتھ رابطہ کیا، ان سب کو ٹیگ کر کے باقاعدہ کمپین چلائی۔ اس میں کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ رول پلے کرتے رہے، اس کے علاوہ کچھ صحافی بھی ہیں، وقاص احمد صاحب بھی ہیں۔ وہ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ محسن نقوی جیسے فاشسٹ آدمی سے ملاقات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں جنہوں نے مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے میری فیملی کو پاکستان میں اغوا کیا اور انہیں نقصان پہنچایا۔ یہ کام تو احمد نورانی صاحب کے ساتھ بھی کیا گیا، شہباز گل کے ساتھ بھی کیا گیا، ان کا بھائی اٹھا لیا، یہاں پہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کے ساتھ یہ کیا گیا، اظہر مشوانی کے ساتھ یہ کیا گیا، کئی لوگوں کو خود اغوا کیا گیا، کئی لوگوں کی فیملیوں کو اغوا کر لیا گیا، کئی لوگوں کے خاندانوں کو دربدر کر دیا گیا۔ تو یہ سب کی کہانی ہے۔ تو اب جو انفارمیشن آ رہی ہے، اب تک کی اطلاع
वैसे ये बहुत घुन्ने हैं, कोई पता नहीं इन लोगों की मुलाकात हो ही जाए, पूरा जोर और ताकत तो ये लगा रहे होंगे। लेकिन अब तक की जो इतला आ रही है, ममदानी ने मुलाकात करने से इनकार कर दिया और ये दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिविस्ट हैं अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी, उनकी जानिब से, कि जनाब जो एक पहले मुलाकात तय की गई थी वो मुलाकात अब कैंसिल कर दी गई है। मेयर ममदानी की जो कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया और ये दावा किया महलका समदानी ने कि अब ममदानी मुलाकात नहीं कर रहा मोहसिन नकवी से, क्योंकि उसको इस बात का आइडिया हो गया कि ये फाशिस्ट लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान में कत्लो गारतगिरी की है, बहुत नुकसान पहुंचाया पाकिस्तानियों को, लिहाजा वो मुलाकात मनसूख हो गई है। वजीर दाखिला को इस वक्त होना चाहिए था बलूचिस्तान में, लेकिन वो दुनिया का टूर कर रहा है, क्योंकि आसिफ मुनीर साहब से जो ताल्लुकदारी अजीजदारी है वो शौक पूरे करने के लिए। इस आदमी को शौक था वजीर आला बनने का, 1 साल तक वजीर आला रखा गया। इस आदमी को शौक था क्रिकेट के मैदानों पर राज करने का, इसको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया। फिर शौक पूरा किया गया, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर ओहदा वजीर दाखिला पाकिस्तान बना दिया गया, सेनेटर बना दिया गया। फिर अब शौक पूरा किया जा रहा है, वजारत खारजा का भी शौक पूरा करना है। तो आसिफ मुनीर के इक्तदार का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ तो वो मोहसिन नकवी को हुआ। एक दिन राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मेहरबानी है कि वो कहीं शहबाज शरीफ साहब की जगह वजीर आजम नहीं बन गए। तो अगर फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर चाहे तो किसी वक्त भी कोई निगरान सरकार बना के या कौमी हुकूमत तश्कील देकर वो मोहसिन नकवी को वजीर आजम पाकिस्तान भी बना सकते हैं। उन्हें पूछने वाला कौन है? जो दिल करता है डंडे के जोर पे करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में कश्मीर के हालात नादरीन यहां तक पहुंच गए हैं कि जेलों की सूरत हाल काफी खराब है। मुझे कई लवाहिकीन ने बताया कि जेलों के अंदर जो उनके प्यारे बंद हैं या जिन्हें पकड़ लिया गया इस तहरीक के दौरान, उन्हें मजबूर किया जा रहा है वीडियो बयानात देने के लिए। खास तौर पे मैंने आपको पहले बताया था कि अहमद फरहाद साहब पे बहुत दबाव है और उन्हें कहा जाता है कि आप एक वीडियो बनाएं और वीडियो बनाने के बाद आप अपने घर जाएं, लेकिन वो वीडियो बनाने से इनकारी हैं, वो वीडियो बना नहीं रहे। अच्छा, मेरे ख्याल में अगर वो वीडियो बना भी देंगे ना तो उनको इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ये मामला पूरा रिजॉल्व नहीं कर देंगे। अब उन्हें बहुत सारी वीडियोस चाहिए। करेंगे वो ये कि जिस वक्त ऑपरेशन करेंगे इन वीडियोस को साथ चलाएंगे, अवाम के कुछ इंटरव्यूज साथ चलाएंगे सेलेक्टिव किस्म के, कुछ सियासतदान अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनके इंटरव्यूज करवाएंगे, तो ये साबित करने की कोशिश करेंगे जी कि आज़ाद कश्मीर तो किसी और तरफ खड़ा है और वो जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया और बहुत सारे लोग कौमी धारे में वापस आ गए, तो ये चंद शर पसंद है, इन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस किस्म का एक तासुर बनाया जाएगा। जैसे हमेशा से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तहरीकों को कुचलती आई है, अवामी उमंगों के खिलाफ जो है वो फैसले करती आई है और अवामी तहरीकों को हमेशा इन्होंने इसी तरीके से दबाने की कोशिश की है, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके हों। अभी वहां से एक वीडियो आ रही थी, उसमें टीटीपी के लोग बैठे हुए हैं एक स्कूल के अंदर, गालिबन ये जनूबी खैबर पख्तूनख्वा की वीडियो है, और वहां पे एक स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं और स्टूडेंट्स की जगह पे बैठ के तालिबान जो है वो हंसी मजाक कर रहे हैं और सारे नौजवान लड़के हैं। यानी वो मुझे याद है आज से चंद साल पहले का एक गाना 2016 का है, तो ये बच्चे तब छोटे बच्चे ही होते होंगे उस वक्त। अभी ये नौजवान है, यानी 20 साल 25 साल के लग रहे थे, कोई 27 साल का लग रहा था, कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 18 साल का, छोटी उम्र के लड़के थे, हथियारों से लैस वहां बैठे हुए, बैठ के वहां पे स्कूल के अंदर तो कौमी तराना भी पढ़ रहे हैं और ब्लैक बोर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं तालीम का। ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में ISPR ने एक दौर में एक नगमा जारी किया था कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। याद आया आपको? इससे पहले एक आया था बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। फिर मैंने देखा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद ही बच्चों से और खवातीन से लड़ पड़ी। लेकिन फिर उन्होंने कहा जी मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, और वो दुश्मन के बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए आए, बंदूकों समेत स्कूल के अंदर जाके पढ़ा लें उन्हें। ये हालात जानबूझकर ऐसा लगता है कि पैदा किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान की तो सरहदी सील है, तो दहशतगर्द आते कहां से हैं? ये कहीं से नहीं आते, इनको यहीं पे सहूलत दी जाती है। ये जो गुड तालिबान है ना, ये है सारा मसला। मुझे अली अमीन गंडापुर ने ये बात बड़े आसान तरीके से समझाई थी और बाकायदा उन्होंने मुझे एग्जाम्पल्स कोट की थी। गंडापुर ने मुझे कहा था कि फौज खेलती है गुड तालिबान और बैड तालिबान करके। जो बैड तालिबान है उनको ये कहते हैं मारो, और उनको मार के ये दुनिया को बताते हैं कि जनाब देखें हम कितने अच्छे लोग हैं। और इन्होंने अपने गुड तालिबान भी रखे हुए हैं जिनके जरिए से ये निज़ाम को कंट्रोल करते हैं और जगहों पे कब्जा करते हैं और बड़े तरीके से वसाइल को कंट्रोल करते हैं।
اور جب لوگ ان کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تو یہ گٹ طالبان کو اس علاقے کے اندر بھیج دیتے ہیں. یہ بات مجھے علی امین گنڈا پور نے اس وقت بتائی جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. بہرحال اس وقت بلوچستان کے اندر استعفے آ رہے ہیں, بلوچستان کے اندر دھرنے چل رہے ہیں, کشمیر کے اندر بھی ایسی صورتحال چل رہی ہے. کشمیری اپنے حق کے لیے ڈٹ گئے. تو اب پاکستانیوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ جہاں جہاں انہیں موقع ملے وہ کشمیریوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچائیں. کشمیری خود بھی بڑے تگڑے زوردار طریقے سے اپنی آواز دنیا تک پہنچا رہے ہیں. ناظرین, خیبر پختونخوا میں جو مراعات والا بل آیا تھا, جو ایک قانون پاس کیا گیا, اس پہ گورنر خیبر پختونخوا نے بہت عجیب و غریب سٹیٹمنٹ دے دیا. گورنر نے کہا جی میں اس کے اوپر دستخط ہی نہیں کروں گا. گورنر نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف میں اس کے اوپر دستخط نہیں کروں گا بلکہ میں اس کی مخالفت کروں گا, میں اس کے اوپر اختلافی نوٹ لکھوں گا. اس طرح کی باتیں گورنر خیبر پختونخوا نے کہیں. لیکن دراصل انہوں نے کیا کیا, یہ قسمت خان صاحب تو ڈاکومنٹ ساتھ لے کر آ گئے, انہوں نے سارا پول کھول دیا. معاملہ یہ ہوا کہ 30 اپریل کو یہ بل پاس کروایا گیا تھا اسمبلی سے. اس کے بعد یہ چلا گیا دستخط کے لیے گورنر کے پاس. تو گورنر کو اس وقت لکھنا چاہیے تھا اختلافی نوٹ. لیکن ٹھیک 6 دن کے بعد گورنر نے اس بل کے اوپر دستخط کر دیے 6 مئی کو. یعنی ان کے بعد 10 دن کا ٹائم تھا کہ 10 دن کے اندر اندر وہ اختلافی نوٹ لکھ کر نظر ثانی کے لیے اس قانون کو واپس بھجوا سکتے تھے. لیکن گورنر نے 6 مئی کو اس کے اوپر دستخط کر دیے اور اسے فوری طور پہ قانون بنا دیا اور اس کے بعد چپ کر کے بیٹھ گئے خاموشی سے. لیکن اب جب یہ معاملہ اٹھا, اور معاملہ اٹھایا کس نے؟ پاکستان تحریک انصاف نے اٹھایا. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے جب رولا ڈالا کہ یہ کیا چور بازاری آپ نے کی ہے, آپ اتنے بڑے بڑے مفادات لے رہے ہیں, عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, عوام پس گئی ہے مہنگائی کی اور غربت کی چکی میں, اور آپ اتنے بڑے بڑے فائدے لے رہے ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف کا کارکن کھڑا ہوا ہے اس ظلم کے خلاف, تو اب گورنر صاحب بھی اس میں فائدہ اٹھانے آ گئے اور ایک لیٹر بھی جاری کر دیا ہے جس کے اوپر تاریخ نہیں لکھی ہوئی کہ جناب میں تو اختلافی نوٹ لکھ چکا, میں تو اس کے بعد خلاف ہوں. لیکن 6 تاریخ کو جس نے دستخط کیے وہ کون تھا گورنر صاحب؟ یہ سوال قسمت خان صاحب نے اٹھایا اور بہت ٹھیک اٹھایا. یہ سارے اکٹھے ہیں, اقتدار کے حمام میں یہ سارے ننگے ہیں. یہ گورنر خیبر پختونخوا لوگوں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں جی میں تو بہت اچھا آدمی ہوں, میں تو اس طرح کے مفادات کے خلاف تھا. لیکن پی ایم ایل این بھی ساتھ تھی, پیپلز پارٹی بھی ساتھ تھی, فضل الرحمان بھی ساتھ تھا, اور سب نے مل کر یہ الاؤنسز, یہ مراعات, یہ سہولیات اور یہ عیاشیاں حاصل کرنے کی کوشش کی. اور گورنر نے اس کے اوپر 6 دن کے اندر دستخط کیے. اس وقت اختلاف نہیں کیا. اب جب رولا پڑ گیا تو آپ کہہ دیجیے اگر میرے پاس آیا تو میں دستخط نہیں کروں گا. جناب آپ 6 مئی کو دستخط کر چکے ہیں اس ڈاکومنٹ اور اس خبر کے مطابق. ناظرین, یہاں برطانیہ میں شہباز شریف صاحب نے آموں کے تحفے بھیجے ہیں, اور یہ آموں کے تحفے نون لیگ کے کارکنوں کے لیے بھیجے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ کارکنوں کو لیڈر تحفے دے رہے ہو؟ ایسا نہیں ہوتا نا, یہ صرف الیکشن کے دنوں میں ہوتا ہے. پاکستان کے اندر جب الیکشن آئیں گے تو کارکنوں کو جا کے ٹھوڑیوں کو ہاتھ لگائیں گے, ان کے آگے ہاتھ جوڑیں گے, ان کے دروازوں پہ کھڑے ہو جائیں گے ووٹ مانگنے کے لیے. لیکن ابھی تو ووٹ کا سیزن نہیں ہے. میں اب کسی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. میں پاکستان سے باہر ان کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے شریف خاندان کی. کوئی انہیں منہ نہیں لگاتا, کوئی ان سے بات کرنا نہیں چاہتا. لوگ ان کے منہ کے اوپر آ کر ان کی بے عزتی کرتے ہیں. تو یہاں نا بہت تھوڑے سے کارکن بچے ہیں پی ایم ایل این کے پاس, اور وہ ان کا بہت بڑا ایسٹ ہے. وہ ایک ایک کارکن کو ہیرے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور انہیں پاکستان سے وزیر اعظم پاکستان اپنے خرچے کے اوپر نہیں, پاکستان کے خرچے کے اوپر آموں کے تحفے بھجوا رہا ہے کہ جناب یہ آم کھائیے, اور جب کبھی نواز شریف کسی مشکل میں آئے تو اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیے گا. جب کبھی عوام نکلے اور نکل کر نواز شریف کو برا بھلا کہے تو آپ نے اس کے سامنے ڈھال بن جانا ہے. تو کیونکہ ان کو کارکن ملتے ہی نہیں, بہت تھوڑے سے ہیں بیچارے, بالکل آٹے میں نمک کے برابر. تو ان کو خوش رکھنا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور میں وہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ بڑے فخر کے ساتھ کارکن دکھا رہے ہیں جناب میاں صاحب نے ہمیں یہ آموں کی چھوٹی چھوٹی پیٹیاں بھیج دی ہیں, اور کبھی بریانی کے اوپر, کبھی آموں کی پیٹیوں کے اوپر, کبھی کسی چھوٹے موٹے فائدے کے اوپر. یہ ایسے ہی بیچارے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں. تو چلے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے. ویسے انہی کاموں پہ لیڈرز نے عوام کو بڑے لمبے عرصے سے لگایا ہوا ہے. ناظرین, مریم نواز کا ایک ہی فلیگ شپ پروگرام تھا جو ان کا سب سے بڑا پروگرام کہا جاتا ہے, اور نواز شریف اور مریم نواز نے اس دور میں اگر کوئی واحد کام کیا تو وہ ستھرا پنجاب کا کام تھا کہ جناب یہ انہوں نے کیا ہے. اس کی حالت اب میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ستھرا پنجاب کے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں, یہ پروجیکٹ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ٹھیکیداروں کو انہوں نے آگے سے ٹھیکے دیے ہوئے کہ آپ نے فلاں 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 ایریا آپ کی ذمہ داری ہے,
سرکار آپ کو پیسہ دے گی, آپ ان علاقوں کی صفائیاں کریں گے. سرکار عوام سے پیسہ اکٹھا کرے گی, سرکار اپنے اکاؤنٹ میں رکھے گی, ٹھیکیدار اپنے اپنے علاقوں کی صفائیوں کی ذمہ دار ہوں گے. جب وہ ٹھیکیدار صفائیاں کر دیں گے, ساتھ ساتھ جو عوامی پیسہ سرکار کے پاس پڑا ہے وہ اس میں سے اپنا حصہ نکال کے باقی ٹھیکیداروں کو دیتی رہے گی. یہ ہے فارمولا ستھرا پنجاب کا. کوئی اپنے گھر سے نہیں لے کر آئے, لیکن انہوں نے ایک ہی کمپنی بنائی تھی, یا ایک ہی جو ان کا فلیگ شپ پروگرام تھا وہ یہ ستھرا پنجاب تھا. اس کی حالت یہ ہے کہ جناب چند دنوں میں یہ دوسری اپیل آ گئی ہے ٹھیکیداروں کی جانب سے, اور پورا ایک اشتہار جاری کر دیا گیا. اپیل میں لکھتے ہیں, اپیل ثانی محترم مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب, ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے تحت کانٹریکٹرز کے واجبات اور مسائل کے فوری حل کے لیے ہم دوسری اپیل کر رہے ہیں, اور ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں اپیل کی تھی, افسوس کہ ابھی تک اس پہ توجہ نہیں دی گئی. ہم شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں. گزشتہ 6 سے 8 ماہ کے واجبات کی ادائیگی نہیں کی گئی. یعنی عوام سے پیسہ لے رہے ہیں, عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں, لیکن پیسہ اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں, ان سے طیارے خرید رہے ہیں, ان سے بلٹ پروف گاڑیاں خرید رہے ہیں, ان سے اپنے لیے عیاشی کر رہے ہیں, بیرون ملک دورے. لیکن جس عوام سے پیسہ لے رہے ہیں ان کے لیے جو ستھرا پنجاب کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے وہاں پہ وہ پیسہ ٹرانسفر نہیں کر رہے. 6 سے 8 مہینے ہو گئے ہیں, ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے واجبات کی ادائیگی نہیں کی گئی, اور اگر یہ ادائیگی مزید نہیں کی جاتی تو پھر ہم کام نہیں کر سکیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس گاڑیوں میں پٹرول نہیں ہے, ایندھن نہیں, ہم کام نہیں کر سکتے, اور آپریشن ہمارے بحال نہیں ہو پا رہے. فیلڈ سٹاف جو لوگ کام کرتے ہیں بیچارے, ان کو ہم تنخواہیں نہیں دے پا رہے. اب وہ تنخواہ 40,000 مقرر کی ہے, کسی کو 15,000 دیتے ہیں, کسی کو 20,000 دیتے ہیں, کسی کو 18,000 دیتے ہیں. وہ ایک ورکر نے تھوڑے دن پہلے شکایت لگائی اور پھر خودکشی بھی کر لی اور وہ دنیا سے چلا گیا. تو ورکروں کو تنخواہیں بھی نہیں مل رہی, اور انہوں نے کہا جی کہ اب ہم ایمرجنسی سروس فراہم نہیں کر سکیں گے, یا صفائی کی سروس ہم فراہم نہیں کر سکیں گے اگر 15 جولائی تک ہمارے واجبات, یعنی اگلے 5 دن کے اندر اگر واجبات نہ دیے تو صفائی ستھرائی ہو جائے گی بند. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں اپنے عملے کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے سخت مالی دباؤ کا سامنا ہے. وہ کہتے ہیں بڑی مہربانی ہوئے گی کہ آپ ہمیں پیسے دے دیں. اور یہ انہوں نے آگے لکھا کہ جناب جو کنٹریکٹرز ہیں بڑی مہربانی آگے ترلا منت ہی ہے سارا. تو ایک ہی ان کا پروجیکٹ تھا جس کے اوپر یہ بڑا فخر کرتے تھے, اس پروجیکٹ کی حالت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. عوام کو ناظرین انہوں نے بجلی کا ایک بڑا خوفناک جھٹکا لگا دیا ہے. مثال کے طور پہ یہ کیسر شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ایک بل لگایا جو 290 یونٹ کا ہے. اس میں لکھا ہے کہ جی یونٹ جو ہے وہ صرف 290 ہے, اور بل جو ہے وہ 55,000 روپے ہے. اب یہ کس کھاتے میں آیا یار؟ 300 یونٹ تک انہوں نے بجلی مفت دینی تھی, 290 یونٹ والے کو 55,000 روپے کا بل ڈال دیا. اور یہ جماعت اسلامی کے کیسر شریف صاحب نے ٹی وی کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر شیئر بھی کر دیا. اب آئیں آپ ایک اور چیز پہ, کہ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ 6 ماہ تک اگر آپ نے ایک بار بھی 200 یونٹ سے زائد استعمال کیا تو آپ پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے باہر چلے جائیں گے, یعنی آپ نے 200 یونٹ سے کم استعمال کرنا ہے ہمیشہ. اگر 6 ماہ میں ایک دفعہ بھی آپ 200 یونٹ سے اوپر گئے تو آپ کو پروٹیکٹڈ کیٹیگری سے نکال دیا جائے گا, چاہے آپ 2 یونٹ بھی استعمال کریں اگلے مہینے, لیکن آپ کو بل مہنگا آئے گا. یہ ایک انہوں نے طریقہ کار بنایا ہوا تھا. اب وہ جو کیٹیگری ہے 6 ماہ والی وہ بھی ختم کر دی گئی, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ ہر صورت 200 یونٹ سے نیچے ہی رہیں گے, اور وہ اس کیٹیگری میں آ گئے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے. لیکن اب سرکار نے یہ والی کیٹیگری بھی ختم کر دی ہے, اور بجلی کی قیمت تو وہ لگاتار بڑھا رہے ہیں, بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو عوام کو بجلی کا ایک کے بعد ایک جھٹکا لگایا جا رہا ہے, اور لگاتار لگایا جا رہا ہے. اب تک اتنی اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.